آج کی ویڈیو میں جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ویلیو ایڈ کریں گی اگر آپ انہیں ویسے ہی فالو کریں گے تو۔ کچھ روٹین سے ہٹ کر چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں میرا ماننا یہ ہے کہ وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سے وار دیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے اس محرم وہ ہے کوئی سی بھی ایک قربانی۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا، ہر کسی کے پرسنل لیول پر قربانیوں کی ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ میں نیلز اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے نیلز کٹ کیے تھے، اینڈ اٹ ٹک می منتھس۔ میرے اتنے بڑے نیلز ہونے کے لیے مجھے مہینے لگے تھے، اور مجھے سب نے بولا نیلز کاٹ لو، بٹ میں نے نہیں کاٹے بیکاز آئی ریئلی لو دا وے دے آر۔ اور اب محرم سے پہلے آئی کٹ مائی نیلز، اور یہ میری طرف سے ایک قربانی تھی کہ میں نے اپنی ایک پسندیدہ چیز قربان کی ہے۔ اب یہ میرے لیے نیلز تھے کیونکہ میرا اٹیچمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ، تو میں نے کسی کے کہنے پر نہیں کاٹے، مجھے بڑی دل دی آئی ڈیڈنٹ کٹ دیم کیونکہ مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ اور اب صرف محرم کے آنے پر ایک سیکنڈ میں آئی ٹک اے ڈیسیژن اور میں نے یہ قربانی دی۔ ابھی آپ کے لیے کوئی بھی اور قربانی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ذات میں کوئی ایسی عادت ہو جو آپ کو قربان کرنی پڑے، ہو سکتا ہے آپ فائنینشلی تھوڑے سے کنجوس ہوں، اس کی قربانی دے۔ جو بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر ایک مشکل چیز ہے، آپ نے اس کی قربانی دینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز آپ نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے، جتنے بھی کام میں آپ سے شیئر کروں گی یہ آپ کسی کی ذات پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ بے شک آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ایونچولی اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو ہی ملنا ہے۔ نہ ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی آل کو، نہ ہی میرے اللہ کو ان چھوٹی موٹی قربانیوں کی ضرورت ہے، نہ ہی ان ساری چیزوں کی جو آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اٹس جسٹ لائک دیٹ، آپ کچھ ایسا کر جاؤ جو آپ کے اللہ کو پتا ہو، جو اللہ کے رسول کو پتا ہو کہ یہ اس کے لیے مشکل تھا، اس نے صرف اور صرف میری ذات کے لیے۔ تو سب سے پہلا ٹاسک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز اپنی ذات میں سے ڈھونڈنی ہے جس کو آپ نے قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی 9-10 محرم کو نیلز کٹ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ کرنے چاہیے، تو یہ آپ کا ڈبل ثواب ہو گیا۔ میرا اور ہر اس لڑکی کا جس کو نیلز بڑے پیارے ہیں اور اگر میری ویڈیو دیکھ کے وہ نیلز کٹ کر رہی ہے تو اس کا ڈبل ثواب ہو۔ دوسری اہم چیز جو آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے نا، وہ ہے ایک پرومس، ایک ایسا وعدہ جو آپ امام حسین سے 9 اور 10 محرم کو کریں گے کہ یا امام حسین رضی اللہ عنہ، میں یہ کام آگے والی ساری زندگی کے لیے یا تو چھوڑ رہی ہوں یا اپنا رہی ہوں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی ہے، بٹ اس وعدے میں کوئی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ آپ بے شک میری طرف سے چھوٹا سا عمل لے لیں، جیسے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے پتہ ہے بہت ساری چیزوں میں میں کمزور ہوں، تو میں وہ کام دوبارہ سے اگر اسٹارٹ کر دوں گی تو میں وہ پرومس ہی نہیں کروں گی۔ آئی ول گو فار ایزی تھنگ مے بی، تو آئی ڈو کمٹ کہ میں اپنی پوری زندگی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی پیپسی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ آئی ڈو بائیکاٹ پیپسی فار لائف انشاءاللہ۔ اور یہ میں نے آپ کے ساتھ صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل شیئر کی ہے، اوبویسلی ہر انسان کی زندگی کے امتحان مختلف ہے، ہر انسان کا ٹیسٹ مختلف ہے۔ میں نے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کی وہ میں اپنے اون پر بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک تو چیز یہ میں نے کمٹ کیا کہ یہ میں چھوڑوں گی۔ اب ایک چیز جو میں اپناؤں گی، میں آپ کے ساتھ اپنا ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ بہت سال پہلے جب مجھے ریئلائز ہوا کہ محرم کوئی چیز ہے یا محرم میں ایکچوئل میں کیا ہوا تھا، تو تب میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کمٹ کیا تھا کہ میں آگے آنے والی ساری زندگی دن میں ایک درود آپ کے لیے پڑھا کروں گی، مطلب ایک درود جو میں پڑھتی ہوں اس کا ثواب آپ کو جائے گا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اگر میں انکانشیس ہو کر بھی پڑھ رہی ہوں نا، اور اللہ نہ کرے پورے دن میں اگر میں نے صرف ایک ہی دفعہ درود پڑھا ہے، تو اس کا ثواب آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اٹ ہیپن سم ٹائم، ہم دن میں الحمدللہ بہت دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں، بنا کسی وجہ کے، بنا انٹینشنس کے بھی پڑھ لیتے ہیں، بٹ یہاں پر جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمٹمنٹ جو میں نے سالوں پہلے کی تھی آج بھی مجھے وہ یاد ہے۔ تو ایک چیز آپ نے اپنانی ہے، کوئی سی بھی ایک چیز آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے اپنی ذات میں اچھی، اور کوئی سی بھی ایک بری چیز آپ نے اپنی ذات میں سے چھوڑنی ہے۔ یہ وعدہ آپ خود سے کریں گے اس محرم۔ اچھا، آپ چاہیں تو یہ والی چیزیں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، لیکن مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر آئیڈیاز ہیں تو مجھے بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آئی ڈو ریڈ ایوری سنگل کمنٹ، اور لوگ بھی کمنٹ پڑھتے ہیں، تو کیا پتا آپ کے کمنٹ کے ذریعے کوئی اچھی عادت اڈاپٹ کر لے اور ساری عمر کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی۔ ایک، کوئی بھی چیز کی قربانی دینی ہے آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آتا تو آپ نے بس یہ کمٹ کرنا ہے کہ میں اب اسے کنٹرول کروں گا یا کروں گی۔ سیکنڈ چیز، آپ نے کچھ اچھی عادت اڈاپٹ کرنی ہے، اور تھرڈ چیز، آپ نے کوئی بری عادت اپنی ذات میں سے نکالنی ہے۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی کچھ کھلانا ہے۔ میں اگین اپنی بات کوٹ کرتی ہوں، لاسٹ محرم میں ایک چیز جو میں اپنی ذات میں اڈاپٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیم لائک کھچڑے کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو میں نے صرف اسی لیے اس دن خود اپنے ہاتھوں سے ایک کھچڑا، جس کو ہم جنرلی نارمل زبان میں حلیم کہتے ہیں بٹ اس کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے، سو دلیم میں نے بنائی تھی، اور اس کا پروسیس یہ تھا کہ اس سے
سے پہلے میں نے غسل کیا تھا, اچھے سے آئی تھنک وضو کیا تھا, اور اس کے بعد میں نے وہ بنانا سٹارٹ کیا تھا. جتنی میں پکا سکتی تھی, جتنی میرے میں طاقت تھی اتنی میں نے منگوائی تھی, اور اپنے طور پر میں نے بیسٹ بنائی تھی, بیسٹ چیزیں اس میں ایڈ کی تھی, اس کو بیسٹ طریقے سے پریزنٹ کر کے بیسٹ برتنوں میں ڈال کے, اور میں نے اپنے رشتہ داروں, قریبی رشتہ داروں اور صرف نیبرہڈ میں بھجوائی تھی, کیونکہ میں اتنی زیادہ پکا نہیں سکتی تھی. اب یہاں پہ کانسیپٹ لنگر یا نیاز کا نہیں تھا, یہاں کانسیپٹ صرف اتنا سا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو میں کھلانے کی توفیق نہیں دیتا, اور کھانا کھلانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو میں نے صرف اور صرف اپنے طور پر لوگوں کو کھلانے کی کوشش کی تھی, اور اپنے طور پر بیسٹ کھلانے کی کوشش کی تھی. اور میرے دل میں آج صرف یہ تھی کہ یہ امام حسین اور کربلا کے شہداء کو یہ ایکٹ میرا اچھا لگے, اور میرے نبی کو یہ ایکٹ اچھا لگے, اور میرے اللہ کو یہ ایکٹ اچھا لگے, بس. اور کوئی انٹینشن نہیں. یہاں کوئی فرقوں کی بات نہیں ہے, یہاں پر کوئی بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی بات نہیں ہے. یہ صرف آپ کے اللہ سے ایک رشتہ ہوتا ہے, اور اللہ کے محبوب لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو آپ نبھا رہے ہوتے ہیں بس. ایکچولی آئی مسٹ سے کہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پریپریشنز ہو رہی ہیں جی کڑی اور پکوڑوں کی, اسکرین پر آپ وہ دیکھ رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک اگین, یہ 4-5 چیزیں جو میں اپنی زندگی میں کر رہی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ ایون 9-10 محرم نہیں کسی بھی دن کمٹ کر سکتے ہیں, اور آپ انہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ 9-10 محرم کی آپ کی روٹین میں سب سے پہلی چیز ایڈ ہونی چاہیے 9th آف محرم کو, کہ آپ نے صبح اٹھ کے فجر سے بھی پہلے اگر پاسبل ہے تو آپ نے غسل کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک اچھا سا ڈریس پہننا ہے. اینڈ پلیز آپ کوئی سا بھی کلر اٹھا لیں, کالا, نیلا, پیلا, سفید, سارے رنگ اللہ کے ہیں. اس کے بعد آپ نے روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے کے بعد نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے جو نوافل ہیں وہ سارے ادا کرنے ہیں. اور نوافل میں بھی ایکچولی اٹ ویریز, ہر بندے کی نا اپنی ایک طاقت ہوتی ہے, باڈی کی طاقت الگ ہوتی ہے, دماغ کی طاقت الگ ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہزاروں پڑھتے ہیں اور وہ نارمل رہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو 10 پڑھتے ہیں لیکن ان کے بعد ان کی حالت غیر ہونے لگ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو اذیت نہیں دینی, وہ چیز جو آپ آرام سکون سے کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد آپ نے اپنا اور اپنے بہن بھائیوں, ماں باپ, سب کا صدقہ دینا ہے. صدقہ دینے کے بعد آپ کے جو ذکر اذکار ہیں وہ سارا دن انشاءاللہ چلتے رہیں گے. پھر جو آپ نے کھانا وغیرہ بنانا ہے. یہاں پر ایک اور پوائنٹ, ضروری نہیں ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کچھ پکائیں, آپ اپنے فیورٹ ریسٹورینٹ یا اپنی فیورٹ جگہ کی کوئی چیز آرڈر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے. پر وہ چیز منگوائیے گا جو آپ اپنے لیے بیسٹ لیتے ہیں, کیونکہ یہاں بات دی بیسٹ کی ہو رہی ہے, تو ان کے لیے کام بھی دی بیسٹ ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے پکائیں گے تو obviously اس کی ویلیو الگ ہوگی, بٹ دس از ٹوٹلی یور چوائس. اس کے بعد آپ نے 100 ٹائم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے وہ پڑھنی ہے, اور یہ پڑھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی بھی یتیم کے سر پر بہت پیار سے ہاتھ رکھنا ہے. اگر پاسبل ہو تو کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی چلے جانا ہے, اور اگر پاسبل ہو تو قبروں پر جا کر مٹی بھی ڈال دینی ہے. اب میں یہاں پر پاسبلٹیز کی بات اس لیے کر رہی ہوں بیکاز یہ چیزیں ہر کسی کے لیے ویری کرتی ہیں, تو اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو ضرور کریں, تھوڑا سا تنگ ہو کر بھی کرنا پڑے تو کریں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فیملی ان چیزوں کی اجازت نہیں دے گی تو فیملی سے جھگڑا کر کے جوتے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ مت کرو. اور ہاں, دن میں کسی بھی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کے دعا مانگنے کے بعد نا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کو یاد کرنا اور ان کو جینوئنلی تھینک یو بولنا, کیونکہ اگر ہماری زندگی میں یہ لوگ نہ ہوتے یا یہ لوگ اس طرح سٹینڈ نہ لیتے تو آج ہم اس طرح نہ ہوتے. اور اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا کہ آپ واقعی میں عظیم ہیں, اور اس چیز کا اقرار کرنا کہ آپ واقعی میں قابل محبت, قابل احترام, قابل عزت ہیں, اور اس چیز کا اعتراف کرنا مجھے آپ سے, آپ کی آل سے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے, اور میں ہر دن اس محبت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں, کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں, 2 نوافل, زیادہ نہیں, اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن 2 نوافل کم سے کم توبہ کے اور 2 نوافل کم سے کم شکرانے کے 9th and 10th محرم کو ضرور پڑھیے گا, اور ساتھ میں دعائے عاشورہ. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, آپ اللہ سے بے شک ساری دنیا مانگ لیں, سارا جہان مانگ لیں, وہ آپ پر ہے, کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اور اس معاملے کو آپ اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھیں. بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاؤں میں فلسطینی بہن بھائیوں کو, مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا. میں امید کرتی ہوں کہ ان سب چیزوں سے آپ کی لائف میں کچھ ویلیو ایڈ ہوئی ہوگی, لیکن اگر میرے کسی لفظ سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.